ناظرین، ممکن ہے کہ قیامت آ چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں. یہ بات صرف چند ماؤں بچوں تک بارود برسانے کی نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے. اگر قیامت نہیں بھی آئی تو ٹرسٹ می نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں. یہ ویڈیو ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. زیادہ دور نہیں، یہ وہ وقت جب ہم سب سوال اٹھائیں گے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اسلاموفوبیا یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ویسٹ ہم پر طاری کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان پر طاری ہوئی ہو، کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے چکر میں اسلام کے دشمن بن جانا کہاں کی مسلمانیت ہے. مغرب کو خوش کرنے کے چکر میں اتنی بے حیائی پھیلائی کہ اس کے آگے اتنی دم ہلائی جائے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہ رہے. یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ سعودی عرب کر رہا ہے. مغرب پورے دل و جان سے 6th جنریشن وار لڑ رہا ہے. آپ کے بچے موبائل گیمز کے ذریعے، ڈیجیٹل طوائف گیری کے ذریعے، انسٹا کے الگوریدمز آپ کو سب وہ دکھا رہے ہیں جو ٹوٹل جنسی ہیجان کو ٹکڑے ڈال رہا ہے، اور آپ کی جو گھر کی ماحول ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں. ذہن سازی ہو رہی ہے، ایپس، الگوریدمز یہ سب فحاشی پھیلا رہے ہیں. دوسری طرف مغرب کا پورا ساتھ سعودیہ کا شاہی خاندان دے رہا ہے. اپنے سروائیول اور اپنے بینیفٹس کے لیے اسلام کو بیچ کھایا. وین 2030 کی آڑ میں ترقی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر مسلمانوں سے ان کی حیا، ایمان، غیرت سب چھینا جا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ غزہ میں ہونے والی بربادی میں عرب لیگ اور عرب ممالک کا بنیادی مرکزی کردار ہے. وہ اتنے سائلنٹ ہیں، اتنے بے حیا ہیں کہ انہوں نے لعنت اور کالک مل لیا اپنے اوپر. وہیں بچوں کو ذبح کروانے والے لوگ بھی یہی عیاش طبقہ ہے. اور اس بے شرمی کی انتہا کو اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی ہے. ریاض سعودی عرب میں معروف جینیفر لوپیز کا کنسرٹ ہوتا ہے. اب اس کو جو مرضی کہہ لیں، میں اس کو جینیفر ہی کہتا ہوں. اس میں ناچ گانا ننگ دھڑنگ وہ ایک طرف، لیکن جو حرکت ہوئی ہے اور اس پر سارے مسلمان اگر آواز نہیں اٹھا رہے، انڈیا کے مسلمان بھی آواز نہیں اٹھا رہے، تو وہ سوالیہ نشان ہے. اس میں کعبہ کی شیپ کا ایک سٹرکچر بنایا گیا اور یہ سارا بیسیکلی ایک سکرین کی طرح تھا. اور اس ساری بے حیائی کے بیک گراؤنڈ میں ڈیجیٹل امیج تک چلایا گیا یا بنایا اس طرح گیا مصنوعی. اپنے آپ کو لبرل ہونے اور دکھانے کی جو ہے اصلاحات دکھائی جاتی رہیں. اور لعنت ہے کہ آپ ایسی لبرلزم کی بات کرتے رہے جہاں آپ اللہ کے گھر کا تقدس بھول گئے، جس پر پیسے کی خاطر اور امریکہ اور مغرب کے آگے دم ہلانے کی خاطر آپ نے اپنا دین بیچ دیا. لعنت ہے آپ پر. مانا کہ یہ کنسرٹس آپ نے دبئی میں کیے، شارجہ میں کیے، بحرین جہاں بیس بنے ہوئے ہیں، انتہا ہے، ایران کو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر آبویسلی اپنے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے لیے سارا کچھ ہوا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ سعودیہ عرب پیسے کی خاطر اور سب سے بڑھ کے شاہی خاندان اپنے اقتدار کی خاطر یہ تک بھول گیا ہے کہ جہاں وہ یہ سب گند لا رہا ہے، نیون سٹی بن رہا ہے، وہاں مکہ ہے اور مدینہ ہے. آپ جیسے ہم جیسے لوگ بڑی عقیدت، محبت، پیسہ جمع کر کے وہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی حج اور عمرے کا پیسہ جو ہے ٹورزم سے کما کر پھر اس کو ایک شکل دے دینا اب یہ جینیفر لوپیز کے کنسرٹس کی، اور اسے دبئی شارجہ بنا دینا، مساج پارلرز، ناچتی تھرکتی ماڈلز، یہ سب ہوگا. اب جینیفر لوپیز کے اس ننگے شو پر کعبہ کے امیج کے آگے اس طرح ننگی تھرکتی ماڈلز، کیا ہمارے مومن مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان نہیں؟ پستی کی اگر کوئی حد ہوتی ہے تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا گرنا ہے؟
اس سے زیادہ اور کتنا گر سکتے ہیں، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ آپ اگر بھول رہے ہیں تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں سے مسلمانوں کی ایک شان و شوکت تباہ ہوئی تھی وہ یہی محفلیں تھیں، یہی ناچ گانے تھے، یہی مجرے تھے۔ 1857 کی جنگی آزادی سے پہلے مغل کیا کر رہے تھے؟ ان کے زوال کا سبب بھی یہی طوائفیں تھیں، یہی عورتیں تھیں، یہی بے حیائی تھی۔ جتنی بے حیائی عام ہوتی ہے معاشرہ اتنا تباہ ہو جاتا ہے، اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں نیوز چل رہی تھی، عاطف اسلم جو ہمارے سنگر ہیں انہوں نے کہا میں ہولی پلیسز پہ پرفارم نہیں کروں گا، وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ، لیکن وہاں پرفارم کون کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں وی پی این چلانے نہ چلانے پر فتووں کی بات کی جا رہی ہے، اور کوئی یہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں کہ وہاں کعبہ کے سٹرکچر کی طرح سکرین لگا کر اس کے گرد کیا کیا جا رہا ہے اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ وہاں فیشن شوز کیے جا رہے ہیں، کیا یہ بے حیائی حلال ہے؟ یہاں کسی کی روح نہیں تڑپنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ ہاں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں اب تیل پر آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ کو دبئی بننا پڑے گا اور تیل ختم ہو جائے گا، اور آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اپنی اکنامکس کو، اور اکنامکس آپ ٹورزم اور پھر شراب اور عورت کے ذریعے ہی پیسہ کما سکتے ہیں۔ عورت اور شراب کے ذریعے پیسہ کمانا از نمبر 1 انڈسٹری آفٹر پیٹرول اینڈ ویپنز، یہ بہت بڑی سورس ہے پیسہ کمانے کی۔ تو اب یہ سعودیہ کو اور وہاں کے شاہوں کو سمجھ آ گئی ہے، تو اب سمجھ تو آ گئی ہے، اب یہ ہے کہ آپ دین کا مذاق بنا دیں گے، آپ تقدسی پامال کر دیں گے۔ آپ کو جو اللہ میاں نے اتنا بڑا تحفہ دیا آپ کی مقدس زمین پر، آپ یہ کریں گے وہاں، آپ جینیفر لوپیز اور یہ سب تماشے لگا دیں گے۔ ابھی تو سعودیہ میں ریاض میں شراب خانے کھولنے پر بھی کام ہو رہا ہے، مطلب جو بت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر توڑے تھے اب خود وہ بت قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس مقدس سرزمین پر ہم سب مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ جو اتنے عمرہ حج کرنے پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں، کیا یہ غزہ فلسطین جیسی تباہی نہیں آ رہی وہاں؟ اب یہ سب دیکھا جانا چاہیے۔ اب انہی بتوں کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے، ان کے آگے جھکا جا رہا ہے، اور مغرب وہ بت ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ مسلمان تب بھی چپ تھے، مسلمان بارود پھینکتے، بچے چیرے جاتے، عورتیں چیری جاتی، ماری جاتی، ہزاروں کی تعداد میں برباد ہوتی، جلتی، زندہ جلائی جاتی، امت کو دیکھ کر بھی چپ رہی۔ تو آج جو دین کے ایمان کے پرخچے اڑ رہے ہیں اس پر بھی چپ ہیں۔ ان کی جو چپ ہے مسلمانوں کی، اور ان کی جو بغیرتی ہے اور بے حیائی میں گر جانا ہے، یہ تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور موجودہ دور میں جو بھی تباہی آئی، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا اس میں مرکزی کردار یقینی طور پر سعودی عرب کی طرف سے ہوگا۔ ان کے شاہی خاندان کی اقتدار کی ہوس جو ہے وہ کس طرف لے جائے گی، اور وہ کہاں جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے مقدس مقامات کا تقدس بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ یہ ہم سب کے لیے المیہ ہے۔ ہم بولنے والے اوقات نہیں رکھتے، لیکن اگر آج میں ڈاکٹر عفان کیسر یا آپ اس طرح کی چیزوں پر بھی خاموش رہ گئے تو کل اللہ کو ہم جواب کیا دیں گے، یہ آپ سوچیے۔